دیکھیں جناب اسپیکر صاحب، ایک تو میں یہ آپ کو بتا دوں اس کا بیک گراؤنڈ کہ جو ڈیجیٹلائزیشن کی PC1 ہم نے بھیجی تھی فنانس ڈپارٹمنٹ کو، تو یہ اس کی جو ہے PND کو، تو یہ کچھ آبزرویشنس کے ساتھ جو ہے واپس آئی. ان کی کچھ آبزرویشنس تھی، پھر اس پر ہم نے ورکنگ کی ہے. اب یہ جو فائنل جو ہے وہ ماڈیفائڈ PC1 جو اپروول کے دی گئی ہے، تو اس کے یہ اپروو نہ ہونے کا ایک ریزن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بین لگایا تھا نیو اسکیمز پر. تو وہ تمام اسکیمز جو ہے 392 اسکیمز تھی، جن میں ہماری یہ ڈیجیٹلائزیشن بھی کی اسکیم بھی ہے اس میں. سیکنڈ سپلیمنٹری. No supplementary. Question number 335. مظاہر عامر صاحب. Question number 335. Answer may be taken as read. اس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی ججمنٹ ہے یہ آنریبل سندھ ہائی کورٹ کی، جس کی وجہ سے یہ لیجسلیشن اسٹارٹ ہو گئی ہے. تو 26/7/2024 کو، جس میں یہ امینڈمنٹس اور رولز وغیرہ ماڈیفائی کر کے اسمبلی میں پیش کرنے کا انہوں نے کہا کہ جلد سے جلد. تو کتنا عرصہ لگے گا کہ اس کے یہ لیجسلیشن ہمارے ایوان میں دوبارہ پیش کر دی جائے گی؟ آپ نے پوچھا ہے کہ کتنا عرصہ لگے گا؟ آپ نے کہا نا ڈیو کورس، تو ڈیو کورس کتنا ہوگا؟ اندازاً کتنے دن میں یہ ماڈیفکیشن وغیرہ ہو جائے گی؟ دیکھیے میں ذرا آپ کو بتا دوں جناب اسپیکر صاحب، یہ ججمنٹ جو سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے آئی تھی، اس کا جو مین فوکس تھا کہ ہمارے یہ بتا دوں کہ سندھ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ رن کرتا ہے. وہ 3 ہمارے پاس چیزیں ہیں، جن میں سندھ کوآپریٹو ہاؤسنگ ایکٹ ہے 2020، رولز 2020، پھر سندھ کوآپریٹو ہاؤسنگ رولز 2020 ہے، پھر سندھ کوآپریٹو ہاؤسنگ اتھارٹی آرڈیننس 1982 رولز 86 کے تحت یہ کام کرتا ہے. اب سندھ ہائی کورٹ کا جو آبزرویشنس تھیں، کہ اس نے جو انہوں نے جو ججمنٹ دی تھی، اس میں مین فوکس یہ تھا کہ آپ یہ جو تینوں چیزیں ہیں ان میں کچھ ایسی امینڈمنٹ لائیں کہ ایک جو ہے وہ پرٹیکولر ایک گورننس ایکٹ آ جائے، اور اس میں جو ایک اسپرٹ ہے، جو ٹرو اسپرٹ ہے کوآپریٹو سوسائٹیز کی، جس کی بنیاد یہ تھی کہ وہ ایک مارجنلائزڈ پیپل ہیں یا ڈاؤن ٹروڈن پیپل ہیں جن کے وسائل کم ہیں، ان کے لیے ان کی پروموشن ہو، ان کو سپورٹ ہو، اور ایک فرینڈلی بزنس ایک ایسا ایکٹ آنا چاہیے یوزر فرینڈلی کہ جو اپلیکینٹ ہے اس کو اس میں چارم نظر آئے. میں اس لیے بیک گراؤنڈ بتا رہی ہوں کہ ہماری جو ہے مین جو فوکس تھا جو ججمنٹ کا، کہ اب آپ کی کوآپریٹو سوسائٹیز جو ہے ایک ہاؤسنگ تک محدود رہ گئی ہیں. حالانکہ ہماری ملٹی پرپز سوسائٹیز بھی کام کریں، لیکن ماضی میں ایسا ہوا تھا کہ کچھ بنیاد پر فنڈنگ نہیں ہوئی تھی یا کچھ اور بنیاد تھی، تو جو ایگریکلچر بیسڈ تھیں وہ سوسائٹیز ڈورمنٹ ہو گئی. تو اب یہ فوکس رہا تھا، تو اس کے لیے جو ہے وہ چیف سیکرٹری نے کمیٹی بنائی ہے. اس میں امینڈمنٹس جو ہے وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ نے بھیجی، لیکن وہ ڈپارٹمنٹ آف لاء کی طرف سے تھوڑا سا واپس اس لیے آئیں کہ آپ اس کو ریویو کر کے ایک فائنل ہمیں ڈرافٹ بھیجیں. تو اس پر کام ہو رہا ہے، اور اس میں آپ کو بتا دوں اس کی اپڈیٹ بھی کہ سیکرٹری آف دا ڈپارٹمنٹ وہ ہر ہفتے اس پر میٹنگز کرتے ہیں. ابھی 2 دن پہلے بھی 3 دن پہلے بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی، اور انشاءاللہ جو لاسٹ اب یہ جو نیکسٹ ویک جو میٹنگ ہوگی اس میں انشاءاللہ یہ ڈرافٹ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. سر محترمہ نے ابھی ایکٹ کا ذکر کیا 1982 کا، لیکن کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ ابھی تک 1962 کے ایکٹ کے اوپر عمل کر رہی ہے اور اسی کا حوالہ دیتی ہے. تو یہ اپڈیٹ وہاں پہ کیوں نہیں ہو سکی ابھی تک؟ ویب سائٹ اپلوڈ نہیں ہوئی ہوگی مظاہر صاحب، آپ کو بتا رہی ہیں میں اس کا جواب دینا چاہوں گی. میں اس کا جواب دینا چاہوں گی. بتائیں. دیکھیں یہ کچھ چیزیں ہیں. دیکھیں ابھی اس سے پہلے کوشچن تھا آپ کا ڈیجیٹلائزیشن کا.
تو یہ اسی پرپس کے لیے جو ہے وہ یہ اسکیم ہم نے اپروول کے لیے بھیجی ہے، تاکہ جو پورا سسٹم ہے، یہاں تک کہ جو سوسائٹیز کا بھی ریکارڈ ہمیں ڈیجیٹلائز کرنا ہے، یا ڈپارٹمنٹ کو بھی ڈیجیٹلائز کرنا ہے، ویب سائٹ کو ہم نے اپڈیٹ کرنا ہے. تو اسی وجہ سے یہ اسکیم آئی تھی. اور میں آؤٹ آف وے جا کر، یہ کوشچن تو آپ کا نہیں ہے لیکن میں پھر ڈیجیٹلائزیشن کا ایک بیک گراؤنڈ اور بھی بتاؤں کہ آپ کو معلوم ہوگا، آنریبل ہاؤس جانتا ہے اچھی طرح کہ پاکستان، ہمارا ملک پاکستان 3 بار FATF کی گرے لسٹ میں آ چکا ہے. اور اس کا مین ریزن جو تھا، وہ انہوں نے جو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی تھی، وہ اس میں یہ تھا، ٹرسٹ تھا، وقف تھا اور کوآپریٹو سوسائٹیز تھیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ ہماری اسکیم جو ڈیجیٹلائزیشن کی ہے وہ ہماری اپروو ہو اور اس پر کام ہو سکے. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا کہ یہ کس لیے، کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بین تھا، تو یہ اس لیے یہ چیزیں رہ گئیں جس پر ہم کام کر رہے ہیں. سر ڈیجیٹائزیشن تو خیر ایک الگ مسئلہ ہے، اور ویب سائٹ کی اپڈیٹ میں حوالہ دوں گا کہ جو بھی کورسپینڈنس کرتا ہے ابھی کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ سوسائٹیز کے ساتھ، اس میں 1962 کا ایکٹ کا حوالہ دیتا ہے، 1982 کا ایکٹ کا حوالہ نہیں دیتے. وہ یہ میری توجہ اس طرف مبذول کرانا تھی. نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. دیکھیں، یہ ہمارا جو ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم 3 چیزیں ہیں ہمارے پاس: سندھ کوآپریٹو ہاؤسنگ ایکٹ 2020، سندھ کوآپریٹو ہاؤسنگ رولز 2020، پھر آرڈیننس ہے ہمارے پاس، سندھ کوآپریٹو اتھارٹی ہاؤسنگ اتھارٹی آرڈیننس 1982، رولز 1986. تو یہ ابھی تک میری نالج میں نہیں ہے، آپ نے کہا ہے، لیکن جو بھی سوسائٹیز رجسٹرڈ ہوتی ہیں، رجسٹر ہونے سے لے کر پھر آگے جو ایشوز آتے ہیں کہ آرڈیننس کس سچویشن میں کام کرے گا اور ایکٹ کس سچویشن میں کام کرے گا، تو یہ 3 چیزیں ہیں ہمارے پاس. جی بھائی. آنریبل ممبر سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں، سوسائٹیز میں اب تک کتنے ایڈمنسٹریٹر تعینات ہیں؟ اور دوسرا سوال اسی سے کنیکٹ ہے، 2020 کا ایکٹ کیوں لگایا گیا تھا؟ تھینک یو. جی، 2022 وہ تو ایکٹ ہے ہی نہیں، 2020 ایکٹ ہے ہمارے پاس. جی آپ کا سوال ہے کہ شاید ایکٹ 2020 کیوں لگایا گیا؟ میرا سوال یہ ہے 2020 کا جو ایکٹ ہے وہ کیوں لگایا گیا تھا؟ جی. اور ایڈمنسٹریٹر جو ہیں وہ اب تک کتنے ہیں، اس کی ٹوٹل تعداد بتا دیں. شکریہ. جی ٹھیک ہے، میں بتاتی ہوں آپ کو. دیکھیں، ہم لیجسلیٹر ہیں، ہمارا کام ہے لیجسلیشن کرنا. ہمارے پاس آج تک جتنے، جناب اسپیکر صاحب، اتنی لیجسلیشن ہو چکی ہے، لیکن ہم جب بھی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو ہم لیجسلیشن اس پر کرتے ہیں، امینڈمنٹس لاتے ہیں. اگر میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کوآپریٹو سوسائٹیز کا، تو پہلا جو برٹش میں جو کوآپریٹو سوسائٹیز کی جو موومنٹ ہوئی تھی، وہ برٹش میں ہوئی تھی 1904 میں. لیکن وہ ایگریکلچرل بیس تھی، اور ان میں ان کا پرپس تھا کہ وہ ایگریکلچر کو ریسکیو کریں، اور چھوٹے چھوٹے فارمرس ہیں ان کو لوننگ اور فنڈنگ کے تھرو ان کو سپورٹ کریں تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں. اس کے بعد ضرورت محسوس کی گئی کہ نہیں، صرف فارمرس کو ہی لون نہیں چاہیے، لیکن ہماری سوسائٹی کے کافی اسپیکٹس ایسے ہیں جن کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہے. تو وہ ریپیل ہوا تھا، پھر 1912 کا آیا تھا ایکٹ، پھر 1925 کا آیا، 1925 کا ایکٹ ہمارے پاس، جس کے تحت وہ ہم کام کر رہے تھے. پھر ابھی آپ کا جو سوال ہے کہ وہ کیوں آیا، تو 1947 کے بعد، پاکستان بننے کے بعد، سندھ صوبے پر ایک بہت زیادہ تعداد میں امیگرینٹس آئے، تو ان کو سیٹل کرنے کا ایک بہت بڑا چیلنج تھا صوبے کے پاس. اور ہماری جو ہے وہ اربن کے ایریاز جو ہے وہ ہائیلی پاپولیٹڈ ہو گئے، تھک ہو گئے وہ. تو اس لیے ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بہت زیادہ اشد ضرورت پڑی، جبکہ 1925 کے ایکٹ میں ان چیزوں کی پروویژن نہیں تھی. اس میں انڈسٹریز بھی تھیں اور
ایگریکلچر بھی تھا، ٹریڈ بھی تھا، تو اس لیے 2020 کا ایکٹ لایا گیا تاکہ ہمیں اس میں پروویژن ہو سکے ہاؤسنگ کی. میں اسی بات کو کے حوالے سے دو الفاظ بولنا چاہ رہا تھا، کیونکہ یہ جو واقعہ ہے یہ عمر کوٹ ڈسٹرکٹ کا ہے، میں وہاں سے تعلق رکھتا ہوں عمر کوٹ سے. تو میرا یہ فرض پہنچتا ہے کہ میں اس آئین ساز اسمبلی جو ہماری قانون ساز اسمبلی ہے، اس میں جتنے ممبران بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑا ابھی واقعہ وائرل ہوا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ اس کی ہائپ کریٹ ہو گئی ہے، تو اس حوالے سے میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے گوشے گزار کروں. جیسے ہمارے ہوم منسٹر صاحب نے کہا کہ اس پہ تو دو رائے ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے آقا دو عالم کے شان میں کسی گستاخی کا تصور کرنا بھی گناہ سمجھتے ہیں. اظہار تو الگ چیز ہے. کوئی بھی مسلمان جو کلمہ گو ہے وہ تو یہ تصور ہی نہیں کر سکتا، بلکہ یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ بابرکت شخصیت ہے جس کی گواہی اور جس کی شان میں جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں انہوں نے دی ہے. دنیا کا پہلا کتاب رگوید کہتا ہے کہ کال کی اوتار آنا ہے، اور کال کی اوتار کے اوصاف جو ہیں وہ یہ ہوں گے، جس پہ ہندو مذہب کا بنیاد ہے. اس ہمارے رسول پاک کے آنے کی گواہی کا ظہور بہت پہلے ہو گیا تھا، دوسرے مذاہب نے بھی کیا ہے. میں خود کمپریٹیو اسٹڈیز آف ریلیجنس کا چھوٹا سا شاگرد ہوں، تقابلی مذاہب کا جو تقابلی علم ہے اس کو پڑھتا رہا ہوں، تو مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ان کے حوالے سے یہ کرنا. ہوا یہ تھا جناب اسپیکر کہ ایک ڈاکٹر ہے جس کا نام ہے شاہ نواز کمبھر، عمر کوٹ کے گاؤں جاہر ہو جہاں سے ڈاکٹر کھٹومل کا تعلق ہے، اسی گاؤں کا رہنے والا وہ ڈاکٹر ہے. وہ وہاں کا ڈاکٹر تھا، وہ صوم و صلات کا بھی پابند تھا، اور وہ اس کا پورا گھرانہ مذہبی تھا. اس نے اپنی پیسوں سے کچھ پیسے بچا کے اپنے والد کو حج پہ بھی بھیجا، اور 2020 سے رپورٹس یہ آئیں کہ 2020 سے وہ نفسیاتی بیماری کا علاج کروا رہے تھے ڈاؤ سے. اس کی ٹریٹمنٹس جو تھیں وہ رپورٹس وہ بعد میں اب ظاہر ہوئی. ہوا یہ کہ اس کے آئی ڈی جو تھی وہ آئی ڈی پہ بھی اس کا نام نہیں تھا، اس کے آئی ڈی پہ تھا شاہ نواز شاہ، یہ ذات کا کمبر تھا. اس آئی ڈی پہ، فیس بک کی آئی ڈی پہ کچھ گستاخانہ پوسٹ جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئی. اب وہ گستاخانہ پوسٹ جو آئیں تو لوگوں نے پڑھ کے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ فلاں بندہ ہے، یہ ڈاکٹر ہے، فلاں ہے، اس کے نام چینج ہوا ہے آئی ڈی کا، یہ کمبھر ہے. بس لوگ موب اکٹھا ہونا شروع ہو گیا وہاں پہ. وہاں پہ وہ ان کا جذبات ہیں، ان کے ہم جذبات کی قدر کرتے ہیں کیونکہ ان کی عقیدت ہے، ان کی محبت ہے، اس کو ہم ڈینائی نہیں کرتے. وہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے. اب شروع ہو گئے تو پولیس کے لیے ڈیفینیٹلی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوئی، اور ان کو ڈھونڈا گیا. میری ایس ایس پی سے بات ہوئی، میں نے کہا آپ ان کو فل فور اس کو اریسٹ کریں. آپ میرا علاقہ تھا، ڈسٹرکٹ تھا، تو اس نے ایس پی نے مجھ سے رابطہ کیا. میں نے کہا فل فور اس کو کریں، مگر اس کے والد کو، اس کے جو بچے ہیں 3، اس کی بیوی ہے، اس کو آپ پروٹیکشن دیں، اس کو پولیس کسٹڈی میں لائیں، کہیں جذبات میں، ربط جذبات میں کہا کہ موب جسٹس نہ ہو جائے، ان بیچاروں کا کہیں نقصان نہ ہو جائے. اس کو ہم تب تک ڈھونڈتے ہیں اور پکڑتے ہیں. پولیس نے آئیڈینٹیفائی کیا، عمر کوٹ پولیس نے، کہ وہ کراچی میں وہ کہیں پہ موجود ہے. اس کی سی ڈی آر لینے سے پتہ چلا کہ وہ کراچی میں موجود ہے. اور اس کے والد نے بھی اس کے جھگڑے چل رہے تھے فیملی میں بھی، اس کو بھی انہوں نے نکال دیا تھا بیکاز وہ ڈرگ ایڈکٹ ہو گئے تھے. ٹاپر تھے، ٹاپ 10 میں ایل ایم سی میں پڑھتے تھے، ٹاپ 10 شاگردوں میں وہ ایک تھے میڈیکل میں. اس نے میرٹ پہ وہ میڈیکل آفیسر ہوا، مگر اس کا دماغی توازن وہ بگڑ گیا، وہ ایڈکشن میں چلا گیا. پھر وہ کراچی کی کسی ہوٹل میں وہ جو لڑکا تھا وہ موجود تھا. پولیس نے آئیڈینٹیفائی کیا. یہ پولیس جو یہاں پہ پہنچنے سے پہلے ہی اس نے اپنی آئی ڈی سے، اس نے ایک دوسری آئی ڈی سے وہ اپیئر ہوا. اس نے کہا کہ یہ جس آئی ڈی سے گستاخانہ یہ جملے آ رہے ہیں یہ میں نہیں ہوں، میری آئی ڈی ہیک ہو گئی ہے، کوئی اور ہے جو میری آئی ڈی کو آپریٹ کر رہا ہے. اس کی پہلی وربل فزیکل ویڈیو کے ساتھ اپیرنس یہ تھی. اب تو ولا عالم کے وہ جو پہلے والے کمنٹ تھے اس پہ کوئی ہینڈ رائٹنگ تو تھی نہیں. اب فیس بک کے یہ تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا کہ اس کی اپنے لکھے ہیں یا کسی اور نے موبائل اٹھا کے لکھ دیے.
اب میں فاروق بھائی کا موبائل اٹھا کے میرے ہاتھ لگتا ہے میں کچھ بھی لکھ دوں اس آئی ڈی پہ، اس کی تردید آ گئی. اس نے ویڈیو میں کہا کہ یہ آئی ڈی میری ہیک ہو گئی ہے، یہ کوئی اور کر رہا ہے، اور میں پولیس کو بتاتا ہوں کہ میں اس جگہ پہ موجود ہوں. وہ ویڈیو جو دکھاتا ہے اس میں یہ بھی دکھاتا ہے کہ یہ ہوٹل ہے، اس ہوٹل کے وہ سیڑھیوں تک زینوں تک آتا ہے، پھر کمرے میں جاتا ہے، وہ دکھاتا ہے. یہ ویڈیو میں نے دیکھی. میں نے ایس پی سے بات کی، میں نے کہا اس کو سیفلی آپ پلیز اس کو آپ پکڑ کے کراچی میں ہی آپ اس کو رکھے کے انویسٹیگیٹ کریں اور کورٹ آف لا میں پیش کریں. اگر مجرم ہے تو ثابت ہو جائے گا، جرم ثابت ہو جائے گا. اگر نہیں ہے تو خواہ اس کو گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اچانک یہ ہوا کہ یہاں سے یہ عمر کوٹ کی پولیس اس کو لے کے جا رہی تھی تو میرپور خاص کی پولیس کے یہ رپورٹ آئی کہ انکاؤنٹر ہو گیا ہے میرپور خاص میں. یہ شخص انکاؤنٹر ہو گیا میرپور خاص میں، اور اس کا جو ایک دوست تھا اس کے ساتھ یہ تھا، اور دوست کی گولی لگی ہے اس کو، جس سے یہ جو ہمارا جو یہ جو تھا بندہ وہ وہاں پہ وہ قتل ہو گیا، اور وہ جو دوسرا جو تھا وہ فرار ہو گیا. جو اس کا ساتھی جو تھا وہ فرار ہو گیا اور یہ مر گیا اپنی دوست کی گولی سے. یہ اسٹوری آ گئی. اسٹوری آنے کے بعد اب ڈیفینیٹلی ہم بھی سمجھتے ہیں جس آقا دو عالم کے اسوہ حسنہ کو ہم فالو کرتے ہیں، اس نے کہا ہے کہ بغیر تصدیق کے اور بغیر کسی کے آپ کسی کو مجرم نہیں ٹھہرا سکتے. وہ اپنی بدترین مخالفین کو بھی اس لیے درگزر کر دیتا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ اگر میرا ذاتی اناد ہے آپ کا میرے ساتھ تو میں درگزر کر دوں گا آپ کو. مگر وہ بنا تفتیش کے اور بنا اس حوالے سے لاز بھی بنے ہوئے ہیں ہمارے پاس، سارے قانون بنے ہوئے ہیں. اس کو وہاں پہ مار دیا گیا تو سوشل میڈیا پہ ہائپ کھڑی ہو گئی، پوری دنیا میں یہ نیوز چل گئی، انٹرنیشنل میڈیا پہ نیوز آ گئی کہ پولیس نے ان کو وہاں پہ مقابلے میں مبینہ طور پہ اس کو مرڈر کر دیا. اب ہماری ایک ایوان میں بتا رہا ہوں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے. کل خدا نہ خواستہ میرا موبائل، آپ کا موبائل، کسی کا موبائل ہیک ہو جائے یا کوئی ذہنی توازن ہے، انسان پاگل ہو جائے، کیا دنیا کے پاگلوں کو ہم گولیاں مار دیں گے؟ کیا پاگلوں کو مار دیں گے؟ جتنے بھی پاگل ہیں وہ کل جو ہے نکلے اور کراچی میں سارے پاگلوں کو پکڑ کے ہم گولیاں مار دیں. اگر وہ بیماری ذہنی مریض تھا تو وہ بھی ڈاکٹر کی انویسٹیگیشن ہوتی، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا بورڈ بیٹھتا، اس کو دیکھتا اس کی ذہنی کیفیت کیا ہے. اب اس پہ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ میں اپریشیٹ کرتا ہوں آنیسٹلی، کیونکہ اس علاقے کا ہے، میں ہوم منسٹر صاحب کو جس نے یہ ایکشن لیا ہے، اور میں یہی توقع کرتا ہوں کہ ایک جمہوری اسلامی ریاست میں ہمارے آقا دو عالم کے جو پرنسپلز ہیں ان کے بنیاد پہ جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے، اور اسی بنیاد پہ جو ہے وہ ہم اس کو آگے بڑھائیں. نہ اس کے کہ ایک نے سوچ لیا اور یہ سمجھ لیا کہ سردار شاہ نے فلاں گستاخانہ بات کر دیا، بنا تصدیق کے اس کو مار دو. عمر کوٹ 54% اقلیتیں رہتی ہیں. عمر کوٹ وہ ضلع ہے پاکستان کا واحد جہاں پہ 54% ہندو ہیں، 46% مسلمان ہیں، 44%. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس ڈسٹرکٹ میں عالم یہ ہے کہ دھڑا دھڑ لوگوں کی جو ہے فیس بک پہ آئی ڈیز پہ آ رہا ہے کہ خوف کا عالم یہ ہے کہ اگر میرے حوالے سے کوئی چیز آ جائے تو خدا رہا یہ نہیں سمجھنا کہ اس میں میں ہوں. ہم نے ایک سوسائٹی میں اس ایک واقعے نے ایک کیوس پھیلا دی ہے، ایک خطرناک ایک ویو چل گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ ایکٹ جو اگر پولیس نے کیا ہے تو غلط کیا ہے. اب وہ تو چلا گیا، اب اس کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پروٹیکشن دینا، میں سمجھتا ہوں کہ ہوم منسٹر صاحب اس پہ سیریسلی اس کو لیں گے، اس کو پروٹیکشن ملے گی. وہاں پہ جو ہمارے جو اچھا مزے کی بات یہ پولیس کو جو جلایا گیا وہاں پہ جو میں نے رپورٹ کیا اس میں کوئی بھی ایک عالم نہیں تھا، کسی مذہبی جماعت کا نہیں تھا. وہ ایک دوسرے جو لوگ تھے وہاں کے جو تماش بین ہوتے ہیں فائدہ لینے کے چکر میں انہوں نے آ کے جلائی ہے. وہ علماء کرام جو تھے آئے، انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، پولیس سے ملے اور وہ چلے گئے. انہوں نے کا بیان بھی یہ تھا کہ ان کو آپ قانون کی گرفت میں لائیں اور اس کو تفتیش کریں. یہ تھی جو مذہبی جماعتیں تھیں ان کا ایک ذمہ دارانہ ایک رویہ تھا. باقی میں ان کے بارے میں نہیں بولتا، مولویوں کے بارے میں جن کو پڑھا ہی نہیں ہوگا کہ فقط داڑھی رکھنے سے کوئی مولوی تو نہیں ہوتا، نہ وہ عالم بنتا ہے. سنت کی پیروی کرنا ایک الگ چیز ہے، مگر اس کے بارے میں اپنا علم اور خرد رکھنا یہ الگ چیز ہے. تو میرے علاقے کا ہے، مجھے بڑا جناب اسپیکر میں کل پورا دن اور رات پوری ایماندار کی بات میں سو نہیں پایا. میں نے کہا فلاں عالم میرے آئی ڈی ہے، میں سوشل میڈیا یوز کرتا ہوں، کل کسی کے ہاتھ لگ جائے اور مجھے گولیاں مار دے. اور جو ریاست جو پروٹیکشن دیتی ہے اگر پولیس نے یہ کیا ہے تو اب بھاگ کے لوگ کہاں جائیں گے؟ وہاں جائیں گے کہ میں
कोर्ट ऑफ लॉ में पेश हो जाऊं, मेरी हयाती बच जाए, मुझे बोलने का मौका मिले। अगर वहीं पे ही उसका हो जाए जनाब इसका मर्डर, तो आप समझें कि इससे बड़ी एक लाकानूनियत। और जंगल का कोयटा में भी ऐसा वाक़या हुआ है। और मैं होम मिनिस्टर साहब के इस बयान का खैर मुकदम करता हूं और अप्रिशिएट करता हूं कि इन्होंने ये बड़ा ज़बरदस्त क्लियर स्टैंस लिया है कि वहाँ का जो SSP है, DIG है, उनको सस्पेंड करके इंक्वायरी कंडक्ट करवाई है। जो भी इसमें मुलविस होते हैं उनको अकॉर्डिंग लॉ, इन द लाइट ऑफ लॉ, उनके हवाले हो जाएगा, कार्रवाई हो जाए। थैंक यू। जी फारूक साहब।